جماعت اور امامت کا بیان۔ جماعت فرض ہے یا واجب ہے؟ جماعت چھوڑنے کے عذر کیا کیا ہیں؟ امامت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ کن لوگوں کو امام بنانا گناہ ہے؟ وہابی دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اسی طریقے سے اور بھی سوال ہے، انشاءاللہ اس ویڈیو میں کور کریں گے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں کوثر علی رضوی آپ سامعین کا خیر و مقدم ہے میرے یوٹیوب چینل شرعی اسلامک دنیا 92 میں۔ امید کرتا ہوں عزیزان ملت اسلامیہ آپ سامعین خیریت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خیریت سے رکھے، ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے، ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے، اور عمر میں، اخلاص میں، کاروبار میں، علم میں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ خوب خوب برکتیں عطا فرمائے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کا سبق ہے جماعت اور امامت کا بیان۔ تو یہ لیسن نمبر 31 ہے، 31 لیسن نمبر ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال، جماعت فرض ہے یا واجب؟ جواب، جماعت واجب ہے۔ جماعت کے ساتھ ایک نماز پڑھنے سے 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، بغیر عذر، بغیر ریزن، بغیر عذر یعنی بغیر ریزن۔ ایک بار بھی چھوڑنے والا گنہگار اور چھوڑنے کی عادت کر لینے والا فاسق ہے۔ تو سمجھ گئے، جماعت واجب ہے، جماعت کے ساتھ ایک نماز پڑھنے سے 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، بغیر عذر، بغیر ریزن۔ اگر کوئی جو ہے کہ جماعت چھوڑتا ہے تو وہ گنہگار ہے اور چھوڑنے کی عادت کر لینے والا فاسق ہے۔ فاسق کس کو بولتے ہیں؟ جو اعلانیہ گناہ کرتا ہے، تو فاسق اس کو بولتے ہیں جو اعلانیہ گناہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بڑی کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں، ریفرنس بتا رہے ہیں، در مختار بہار شریعت۔ سوال نمبر 2، جماعت چھوڑنے کے عذر کیا کیا ہیں؟ جواب، اندھا یا اپاہج ہونا، اتنا بوڑھا ہو یا بیمار ہونا کہ مسجد تک جانے سے عاجز ہو، سخت بارش یا شدید کیچڑ کا حائل ہونا، آندھی یا سخت اندھیری یا سخت سردی کا ہونا، اور پاخانہ پیشاب کی شدید حاجت ہونا وغیرہ۔ ریفرنس در مختار۔ تو یہ سب شرعی ریزن ہے، ٹھیک ہے۔ بغیر شرعی ریزن کے اگر جو ہے کہ جماعت سے نہیں پڑھے گا نماز، تب گنہگار ہوگا۔ اور اگر کوئی شرعی ریزن ہے، آپ کے پاس پختہ ریزن ہے، شرعی ریزن ہے، تب جو ہے کہ آپ کو چھوڑنے کی اجازت ہے۔ کیا چھوڑنے کی اجازت ہے؟ نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، جماعت سے نماز چھوڑنے کی اجازت ہے اگر شرعی ریزن ہے تو۔ سوال، امامت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ جواب، امامت کا سب سے زیادہ حقدار وہ شخص ہے جو نماز و طہارت کے احکام سب سے زیادہ جانتا ہو۔ امامت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ وہ شخص ہے جو نماز و طہارت کے احکام سب سے زیادہ جانتا ہو۔ پھر وہ شخص ہے جو تجوید یعنی قرات کا علم زیادہ رکھتا ہو۔ اگر کئی شخص ان باتوں میں برابر ہوں، اگر کئی لوگ ان باتوں میں برابر ہوں تو وہ شخص زیادہ حقدار ہے جو زیادہ متقی ہو۔ اگر اس میں بھی برابر ہوں تو زیادہ عمر والا، پھر جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہوں، پھر زیادہ تہجد گزار۔ غرض کی چند آدمی برابر ہوں تو ان میں جو شرعی ترجیح رکھتا ہو وہی زیادہ حقدار ہے۔ ریفرنس در مختار بہار شریعت۔ سمجھ گئے کہ اگر جو ہے کہ ان سب میں بھی برابر ہیں، یعنی جو ہے کہ عالم لوگ موجود ہے، علماء کرام موجود ہے، قاری اعظام موجود ہیں، حافظ لوگ موجود ہیں، تو اب ان سب میں جو شرعی ترجیح زیادہ رکھتا ہے وہ حقدار ہوگا۔ یعنی یہ ترتیب بائی ترتیب ہے کہ کون امامت کرے گا، ٹھیک ہے۔ سوال، کن لوگوں کو امام بنانا گناہ ہے؟ کیا پوچھ رہے ہیں؟ کن لوگوں کو امام بنانا گناہ ہے؟ جواب، فاسق معلن، فاسق معلن جیسے شرابی، جواڑی، زناکار، سود خور، چگل خور، اور داڑھی مڑانے والا یا داڑھی کٹا کر ایک مشت سے کم رکھنے والا، اور وہ بدمذہب کی جس کی بدمذہبی حد کفر کو نہ پہنچی ہو، ان لوگوں کا امام بنانا گناہ ہے اور ان کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہے۔ ریفرنس در مختار رد المختار۔ تو سمجھ گئے عزیزان ملت اسلامیہ کن لوگوں کو جو ہے کہ گناہ ہے، یعنی امام بنانا گناہ ہے؟ فاسق معلن جیسے شرابی، جواڑی، زنا خور، سود خور، چگل خور، داڑھی مڑانے والا، اور جو ہے کہ داڑھی کو کٹا کر ایک مشت سے کم رکھنے والا، اور بدمذہب کی جس کی بدمذہبی حد کفر کو نہ پہنچی ہو، ان سب کے پیچھے جو ہے کہ نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی جو ہے کہ آپ کو نماز لوٹانی پڑے گی، یعنی نماز واجب الادا ہو گئی آپ کی، اب آپ کو جو ہے کہ نماز کو لوٹانا ہوگا۔ سوال، وہابی دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جواب، وہابی دیوبندی کے عقیدے کفری ہیں۔ دیکھیے وہابی دیوبندی کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس میں اور بھی جو فرقہ ہیں آپ ان کو بھی ملا لیجئے، شیعہ ہو گئے، خارجی ہو گئے، قادیانی ہو گئے، یہ سب جو ہے کہ اہل حدیث ہو گئے، یہ سب جو ہے کہ انہی میں آئیں گے، کیونکہ جو ہے کہ کوئی نہ کوئی جو ہے کہ گستاخی کر کے، کوئی نہ کوئی جو ہے کہ ضروراتی دین کے خلاف کر کے جو ہے کہ وہ کافر ہوئے ہیں۔ جیسے یہاں پہ کیا لکھا ہے، وہابی دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے، تو ان کے بارے میں بتا رہے ہیں وہابی دیوبندی کے عقیدے کفری ہیں۔ مثلا ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جیسا علم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہے، ایسا علم تو بچوں، پاگلوں اور جانوروں کو بھی حاصل ہے، معاذ اللہ رب العالمین، معاذ
اللہ رب العالمین، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ دیکھیے کیسا عقیدہ ہے، اور حوالہ بھی آگے دے رہے ہیں، ریفرنس مطلب ان لوگوں نے کہاں کیا گستاخی کیے ہیں اس کا کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں، اور کون سا مولوی لکھا ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ جیسا کہ ان کے پیشوا مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب حفظ الایمان صفحہ نمبر 8 پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کل علم غیب کا انکار کرتے ہوئے صرف بعض علم غیب کے بارے میں یوں لکھا کہ اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے، یعنی حضور کی کیا خاصیت ہے، معاذ اللہ رب العالمین، اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے، ایسا علم تو زید و عمر و بلکہ ہر سبھی مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے، معاذ اللہ رب العالمین، استغفر اللہ۔ اماموں کی امام، سنیت کی جان، امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ جب جو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے آپ کو نہیں چھپایا، اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کرا دیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، جو غیبوں کا غیب ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی نے دیکھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف جو ہے کہ نور کی تجلی کو، اللہ تعالیٰ کی تجلی کو دیکھے تو بے ہوش ہو گئے، اور جو ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اللہ تعالیٰ غیبوں کا غیب ہے، جب اللہ تعالیٰ ہی نہیں چھپا ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، تو اللہ فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو یہ وہابی دیوبندیوں کا عقیدہ ہے جو لکھا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے۔ تو دیکھیے ان کی جو ہے کہ بڑے بڑے پیشوا مولوی یہ سب جو ہے کہ کتنی بھدی باتیں جو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں لکھے ہیں، کہ پاگل اور جانوروں کے جیسا علم جو ہے کہ نبی کا بتا رہے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین، اور غیب کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں۔ تو ان وہابیوں دیوبندیوں کی عبارت پڑھتے وقت میرے سر میں درد ہو گیا، اللہ تعالی رحم فرمائے۔ تو آگے کیا فرما رہے ہیں، اسی طرح ان کے پیشواؤں کی کتابوں میں بہت سے کفری عقیدے ہیں جنہیں وہ حق مانتے ہیں، اس لیے ان کے پیچھے نماز پڑھنا ناجائز و گناہ ہے۔ اگر کسی نے غلطی سے پڑھ لی تو پھر سے پڑھے، اگر دوبارہ نہیں پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا، ریفرنس بہار شریعت وغیرہ۔ سوال، کن لوگوں کو امام بنانا مکروہ ہے؟ جواب، گنوار، اندھے، ولد الزنا، امرد یعنی جو نوجوان ہو، داڑھی موچھا نہ آیا ہو، ان کو بھی جو ہے کہ امام بنانا مکروہ ہے۔ کوڑھی، فالج کی بیماری والے، برس والا جس کا برس ظاہر ہو، ان سب کو امام بنانا مکروہ تنزیہی ہے، اور کراہت اس وقت ہے جبکہ جماعت میں اور کوئی ان سے بہتر ہو، اور اگر یہی مستحق امامت ہیں تو کراہیت نہیں، اور اندھے کی امامت میں تو خفیف کراہیت ہے، یعنی ہلکی کراہیت ہے، ریفرنس بہار شریعت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی غلطی گستاخی بے ادبیاں خامیاں ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں معاف فرمائے، آمین 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 یا رب العالمین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر آپ کے علم میں ذرا سا بھی اضافہ ہوا ہو، کچھ اچھا سیکھنے کو ملا ہو، ویڈیو ذرا سا بھی ہیلپ فل لگا ہو، تو حوصلہ افزائی کے لیے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کے۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔